رحم اللہ من قرأ الفاتح. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن یا کیا نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو انسانوں کے نام اعمال کو لکھتے ہیں اور ان کے اثرات کو بھی ہم لکھتے ہیں، اور ہر چیز ہم نے امام مبین میں قرار دیا. امام مبین، لفظ مبین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے ہمیشہ یہ طریقہ رکھا کہ قرآن کو اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کو قرآن کے ساتھ. شاید یہ ایک بہترین دلیل ہو کہ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت قرآن کے ساتھ، دلیل کیا ہے؟ یہی آیت ہے. وہ کیا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر چیز کا احاطہ کس میں کر دیا ہے؟ امام مبین. احاطے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب امام میں موجود ہے. ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد وآل محمد. ہم جب سیرت 10ویں امام کی سیرت دیکھتے ہیں، جس کی آج ولادت باسعادت ہے، جس کے لیے آج یہ محفل رکھی گئی ہے، خود اس کی ذات کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعاً امامت کا مرتبہ ہوتا کیا ہے. دیکھیے، کبھی ہم اور آپ جو ہے نا، ابھی تک اتنے زمانے ہو گئے، اتنے زمانے، مثلا آپ کہیں 1400 سال ہو گئے نا، اللہ کے رسول کے زمانے سے رسول اللہ آئے اور تعارف کراتے رہے کہ امام کو پہچانو، امام کو پہچانو. لیکن سچائی یہ ہے کہ آج تک کوئی امام کو اس طرح پہچان نہیں سکے جس طرح پہچاننے کا حق ہے. میں ایک مثال لیا تھا. 10ویں امام کے زمانے میں بہت سارے مسائل ہوئے. اچھا، ہمیشہ سے یہ ہے، ایک مثال یہ ہے، 10ویں امام کا زمانہ کا مطلب کیا ہے؟ 9 امام آ چکے ہیں اب تک. ٹھیک ہے، امام علی علیہ السلام سے اگر آپ دیکھیں تو امام علی علیہ السلام کے بعد 9 امام اور آئے. تو اگر کوئی انسان عقل مند ہے
تو خالی ان 9 اماموں کی سیرت دیکھ کے پتہ چل جائے گا امام ہوتا کیا ہے نا. لیکن آپ دیکھیے افسوس کے ساتھ تاریخ میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. مثلا یہ بنی عباس آئے تو انہوں نے بنی امیہ کے ساتھ جو اماموں نے گزارا تھا، حتیٰ بنی عباس کے ساتھ بھی کچھ اماموں نے گزارا ہے، ان کی سیرت تو دیکھ کے پتہ ہی چل جانا چاہیے تھا کہ امام ہوتا کیا ہے. لیکن یہ ایک عجیب چیز تاریخ میں دکھائی دیتی ہے کہ دل تو کہتا تھا یہ کچھ اور ہے، لیکن دوسری طرف سے ان کی امامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے کہ بھئی کیوں امام کو جب جان گئے سمجھ گئے تو ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. اب میں ایک مثال لے آتا ہوں. آپ دیکھیے متوکل بنی عباس کا ظالم ترین بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. آپ اس کا اندازہ لگائیے. میں جس نقطے کی طرف امامت کے تعارف کے سلسلے میں لے جانا چاہتا ہوں آپ ذرا غور کیجئے گا کہ متوکل بنی عباس کا ظالم ترین حکمراں گزرا ہے. اچھا اس کے پہلے تو بہت سارے امام گزرے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اس ملعون کو متوکل کو جب کسی مسئلے میں پوچھنا ہوتا تھا نا تو امام کے پاس نہیں آتا تھا. آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے نا. جب تم نے خود اس کے باپ دادا نے تو دیکھ لیا ہے نا بھائی، آپ اسے معتصم سے پہلے ہارون، اب یہ سب تو وہ تو بنی عباس کے گزرے، سب نے دیکھ لیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج تاریخ کہتی ہے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھا ہے. اور یہ ڈھونڈ کہاں رہے ہیں؟ وہ بھی قرآن کے بارے میں ڈھونڈ کہاں رہے ہو؟ ان لوگوں کے پاس جو جاہل مطلق ہے. اب میں ایک مثال لے آتا ہوں. دیکھیے متوکل کے زمانے میں ایک عیسائی لڑکے نے ایک مسلمان لڑکی سے زنا کیا، پکڑ لیے گئے. اب متوکل کے پاس لایا گیا وہ جوان، اور تو متوکل نے اپنے قاضی اور قضات سے پوچھا کیا کرنا چاہیے اس لڑکے کو. اچھا وہ لڑکا تھا چالاک. اس نے سوچا کہ بھائی مسلمان کی لڑکی سے ایسا کیا ہے، ویسے بھی اسلام میں سخت سزا ہے زنا کرنے کی. تو جب بادشاہ کے پاس گیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں تو مسلمان ہوں. اب متوکل نے اپنے قاضی القضات سے پوچھا کہ آپ چیف جج ہیں، آپ بتائیے اب کیا ہوگا؟ کہا اس کو آزاد کر دیا جائے. کہا اس لڑکے کو اب آزاد کر دیا. پوچھا دلیل؟ بھائی کسی فتوے کی دلیل ہونا چاہیے. دلیل کیا ہے اس کو جو ہے؟ تو اب دلیل کہا کہ خود اللہ کا رسول کہتا تھا ان الاسلام یہدم کل شیء، اسلام لانے سے پچھلا تمام گناہ معاف. ٹھیک ہے، تو آپ کو تو اس کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا اسلام سے پہلے، لیکن اب اسلام لیا ہے تو اب اس کے اوپر کوئی. اچھا اس کو اطمینان نہیں ہوا متوکل کو، تو اس نے کہا اس چیف جج کو ہٹاؤ، کسی اور کو بلا کے لاؤ. اس کو بلا کے لائے. کیا کرنا چاہیے بھائی اس طرح کا مسئلہ پیش آیا؟ تو کہا کہ بھائی ہم جب ہے مسلمانوں کو سزا دیتے تو اس کی کیا بات ہے، اس کو بھی سزا دو. کہ کیا سزا دو؟ کسی نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو. ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ اس کے اوپر دیوار گرا دو، کسی نے کہا اس کی گردن کاٹ دو. اب جب متوکل نے دیکھا کہ یہ جتنے مفتی اتنے فتوے، ٹھیک ہے، تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اس نے کہا کہ میں ایک راستہ جانتا ہوں لیکن تم لوگوں کو بہت برا لگے گا. تو کہا کیا؟ کہا دیکھو
اولاد رسول سے بڑھ کر کوئی اس کا حل پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ خالی آل رسول پیش کرتے، تو کیا کر رہا؟ کہا جاؤ بھئی، یہ تو یہی سامرہ میں ہی ہے، جاؤ بلا کے لاؤ۔ کس کو بلا کے لاؤ؟ علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد، ہم جن کو امام ہادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بلا کے لاؤ۔ پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ تو امام نے فرمایا اتنا کوڑے مارے جائیں کہ یہ اس دنیا سے چلا جائے۔ اچھا اب دیکھیے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اب جب امام نے کہتے ہیں بھائی اتنے کوڑے مارے جائیں، تو آپ کے نانا نے فرمایا ہے ان الاسلام یہدم قبل کل شیء، اسلام تو ہر گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اب تو یہ مسلمان ہو گیا، آپ اپنے نانا کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اچھا آپ جو حکم بتا رہے ہیں اس کا جو ہے قرآن میں کہاں ہے؟ تو ہمارا تو ہمیشہ سے شیعہ کہتے آ رہے ہیں اما حسبنا کتاب اللہ کا تم نے دعویٰ کیا ہے، ہم نے تو کیا نہیں ہے۔ تو اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ قرآن کافی کیوں نہیں ہے، اب کیوں تمہیں امام وقت کی ضرورت ہوئی؟ تو شاید قرآن ہی جواب دے کہ ہم نے تو خود سورہ یاسین میں کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو امام مبین سے پوچھو، کسی اور سے نہ پوچھو۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد۔ تو اس نے خود یہ کہا۔ اب جب امام کے پاس آئے کہ آپ اس کی دلیل بتائیے، متوکل نے کہا تم کو پتہ نہیں ہے، ان کے پاس ہر چیز کی دلیل ہے، اور ابھی قرآن سے بھی بتا دیں گے، اور تم کو ماننا پڑے گا، اسی دلیل بتائیں گے کہ تمہارے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ امام نے سورہ نحل 85 نمبر کی آیت پڑھ دی، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں مشرکوں کی عادت یہ ہے، آپ دیکھو آیت اٹھا کے پڑھنا دیکھنا، مشرک کافروں کی عادت یہ ہے، اب جب عذاب سامنے دیکھا تو کہہ رہے ایمان لائے ایمان لائے ایمان۔ اللہ کہہ رہا اب تمہارے لیے کوئی ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آپ جو اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہے ہو وہ اس وقت ہے جب عذاب سامنے کھڑا ہوا نہ ہو، تاکہ یہ پتا چلے کہ آپ ایمان خوف کی بنا پر نہیں لا رہے، کسی لالچ کی بنا پر نہیں لا رہے، آپ نے دین سمجھ کر ایمان قبول کیا ہے۔ تب اللہ کہہ رہا ہے اب تم نے چونکہ پہلے تم گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے، نادانی میں تھے، ٹھیک ہے اب تمہاری آنکھ کھل گئی ہے تو میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن یہاں مسئلہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اسی اسلامی ملک میں رہ رہا تھا، اس کو اسلامی شریعت پتہ تھی۔ اب جب یہ گناہ کر لیا تو سوچا اب بھاگنے کا راستہ کیا ہے، اور پکڑا گیا ہے۔ اگر پکڑنے سے پہلے کہتا تھا تو میں مان لیتا تھا، لیکن یہ تو پکڑا گیا تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو امام نے جب آیت پڑھی تو قاضی القضات نے سر جھکا دیا، کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی قرآن میں آیت ہے۔ تو فرمایا قاضی القضات بننے سے ایک بار پہلے تو سوچ لینا، اہل بیت کی دشمنی کرنے سے پہلے تو ایک بار سوچ لینا۔ تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے، جب اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اہل بیت کے دروازے پہ آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہمارا یہی کہنا ہے کہ اما اس وقت ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا جب تم جہنم تمہارے سامنے ہو۔ اچھا دیکھیے توبہ کا بھی دروازہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی کھولا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن کب تک؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور ایک اور آیت سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے تاریخ کیسی کیسی چیزیں نقل کرتی ہے۔ تو امام نے، اب وہ بات چھوڑ دیتا ہوں، تو امام نے کیا کیا؟ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب انسان کی جان یہاں تک آ جائے۔
عذاب دیکھ لیا تو اب نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری آیت آپ دیکھیے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، سنیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ امام میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ متوکل کو ایک پھوڑا نکلا ہے، ایک پھوڑا نکلا ہے، اور اب تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے حکماں بڑے اچھے اچھے ہوتے تھے۔ اب حکماں علاج کر رہے ہیں اور وہ اور درد بڑھتا جا رہا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس کو چڑچڑا ہوتا جا رہا۔ دیکھیے آدمی کو کسی جو ہے لمحے چین ہی نہ ملے، اور بھی بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، جس سوچتا ہے کہ میرے پاس تو سب طاقت ہے، ایسا آدمی اگر جو ہو تو اور بھی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تمہیں فری میں کھلاتا ہوں، تمہیں یہ دیتا ہوں، تم لوگ مر کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہے، اب وہ حکومت تو ہاتھ جوڑے گے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ اب بچنے کی کوئی راستہ، ہم نے ہر علاج کر لیا، اب آپ دیکھو متوکل کی ماں امام کی پیروکار تھی۔ یہ بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جو ہے انبیاء کے گھر میں شیطان دیکھا ہے، لیکن شیطان کے گھر میں اولیاء کم ہی دیکھا ہے۔ یہ بھی اب اس شیطان کی ماں ہی اہل بیت کی مرید، اور اس نے امام ہادی کے پاس ایک پیغام بھیجا اور کہا آقا ایک مصیبت ہے، میرا بیٹا ہے، بہرحال کیسا بھی ہو، ظالم ہو، بدکار ہو، یہ ہو کسی بھی طرح ہو، لیکن بیٹا تو ہے، ماں ہے، میرے بیٹے کو پھوڑا نکل آیا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں نظر آتا۔ بہت سمپل ہے یار، میں جو علاج بتا رہا ہوں سیکنڈ میں اس کا درد ختم ہوگا، جیسے ہی یہ دوا لگاؤ گے اس کا، اور پھوڑے کا جو ہے منہ بھی فوراً کچھ دنوں کے بعد، تھوڑے دیر کے بعد کھل جائے گا اور مواد نکل جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا کیا کروں؟ امام نے بڑا عجب نسخہ بتایا، دیکھیے ہمیں بھی آزمانا چاہیے نسخہ۔ زخم جو ہے جب ایسا ہو پھوڑا، امام نے فرمایا جانور ذبح کرو، اس کا تیل نکلواؤ، بھیڑ دمبے کا چربی پگھلا لیجئے، تیل نکل جائے گا، اس کو گلاب کے پانی میں مکس کرو اور وہی اس جگہ پہ لگا دو، امیجیٹلی درد ختم ہوگا، درد تو ختم ہی ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھوڑا جو ہے جو منہ نہیں بنا پایا ہے، منہ بھی فوراً اس کا چند دنوں میں منہ نکل آئے گا، پھٹ جائے گا اور مواد نکل جائے گا، فاسد چیز نکل گئی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ پیغام امام کا آ گیا، حکماں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اس نے کہا جاؤ اس متوکل سے کہو وہ جانور کا روغن بھیڑ بکری کا تیل نکلوائے اور گلاب کے پانی میں مکس کر کے پھوڑے پہ لگا دو، تمہارا درد بھی جائے گا اور تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گے۔ حکماں کے پاس آئے اور کہا کہ اس نے متوکل نے کہا جاؤ تیار کرو یہ دوا، تو کوئی کون سی دوا؟ آپ قبلہ بتائیے تو صحیح، ارے آپ تو ہمارے خلیفہ ہیں، بتائیے کون سی دوا؟ بتا دیا یہ۔ اب وہ کھکھا مار کے ہنس رہے ہیں، ارے یہ بھی کوئی دوا ہے، ہم نے تو کیسی دوا استعمال کی۔ اس مومنہ نے کہا ان سب کو مار بھگاؤ، خود وہ دوا تیار کیا، کہا میں تمہیں بتاتی ہوں۔ دوا تیار کیا، آئی بیٹے کے پاس، کھولو زخم، کھولا، وہ روغن لگایا اس نے، ادھر لگایا درد۔ اب دیکھیے کسی کو درد والا چہرہ اگر آپ کہیے، درد سے راحت اور درد والا تو ایک سیکنڈ میں انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اب جب دیکھا ادھر لگایا اور ادھر درد غائب، اس کو تو پتا ہے، ان احمقوں کو تو پتا ہے نہیں، جو اللہ جس کو امام بناتا ہے اس کے اشاروں میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ انگلیوں سے اشارہ کر دے تو کائنات اپنی جگہ سے ہل جائے، تو اس کی کیا ویلو ہے؟ اب جب
لگا دیا اور وہ درد ختم ہو گئی۔ درد ختم ہوا تو تھوڑے دن کے بعد وہ پھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب متوکل کی ماں نے کہا، بڑی زور سے ہنس رہے تھے، ایسا علاج تمہیں پتہ نہ ہو، جس کو اللہ نے طبیب بنا کر بھیجا ہو اس کے تمہیں علاج پر شک ہو رہا ہے؟ دیکھ لیا تم نے کیا ہے؟ تمہاری پڑھائی، تمہارا علم، تمہارا تجربہ کہاں رہ گیا؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، جس کا علم خدا سے ملتا ہو اثر بھی خدا ہی دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب یہ متوکل نے حیران ہو کر سن لیا، علاج ہو گیا۔ اسے کہا میں نے تو نظر مانی تھی کہ میرا یہ پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا تو ڈھیر سارا پیسہ جو ہے صدقہ دوں گا، بہت سارا پیسہ۔ اب دیکھیے ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم اپنے بیماروں کا علاج تو چاہتے ہیں صدقے سے، لیکن نکلے گا کیسے؟ 1 روپیہ تو اللہ کہتا ہے 1 روپے کے برابر ٹھیک بھی کر دوں گا میں۔ یہ جو ہے بڑی عجیب چیز ہے، اللہ انسانوں کی نیت دیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ بہت سارا اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا، صدقہ دوں گا، اب ٹھیک ہو گیا ہوں، اے قاضی القضات بتاؤ ڈھیر سارا پیسہ کتنا دوں کہ ڈھیر سارا کہلائے، میری نظر اتر جائے۔ اچھا یہ بھی دیکھیے بڑی پتے کی بات ہے یہاں۔ اب ڈھیر سارا، میں نے کہا ڈھیر سارا، تو ڈھیر سارا کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا ڈھیر سارا کیا کروں میں؟ کسی نے کہا 1000 دے دیجیے، کسی نے کہا ارے 5 بھی دیں گی چل جائے گا۔ اچھا دیکھیے ایسے وقت میں کبھی آپ سوچئے گا کچھ لوگوں کی ہمدردی بادشاہ سے ہو گئی تو سوچتے ہیں اگر میں زیادہ کر دوں کہیں میری گردن ہی نہیں کاٹ دے، تو اب دوسرا کیا ہے، سوچتا ہے کم بتا دوں تو خوش ہو جائے گا تو مجھے کچھ انعام ہی مل جائے گا۔ تو ہر آدمی جو ہے وہاں تو وہ دربار ہی اسی لیے سجا ہے، دربار بنا ہی کس لیے ہے کہ وہاں تو ہر آدمی کو چاپلوسی کرنا ہے۔ اب پوچھ رہا ہے کہ بھائی بتاؤ کتنا دوں کہ میری نظر پوری ہو جائے؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ دے دو، کچھ وہ دے دو، کوئی 10 کہہ دو، کوئی 50۔ اب پھر سے یہ مصیبت میں پھنس گیا کہ میری نظر اترے گی کیسے؟ اب ایسا یقین ہونا چاہیے نا، میں نظر تو مانی ہے اور مجھے اللہ شفا بھی دے دیا، تو اب مجھے کیا دینا چاہیے کہ میرے اوپر سے نظر اتر جائے؟ یہ بھی ایک جملہ کہنا ہے، نظر کی اتنا خیال ہے امام وقت کا خیال نہیں ہے۔ دیکھو انسانوں کی عجیب چیز ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اب جب پوچھا نہیں کچھ کرے، جاؤ بھائی مجھے پتہ ہے ایک ہی جگہ مشکل کا حل ملنے والا ہے، جاؤ بلا کے لاؤ امام ہادی کو۔ امام ہادی کو بلایا گیا، پوچھا آقا میں نے اسی نظر مانی تو کتنا دوں؟ امام نے کہا 83 درہم دینار جو ہے صدقہ دے دو۔ اب 83 دینار تو بہت ہوتا تھا، وہ بھی سونے کے سکے، 83 سکہ سونے کے صدقے میں دو۔ پھر سے اب جتنے وہاں بیٹھے تھے ہماری مواری جج ہیں، اب مفتی ہیں، قاضی القضات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ارے آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا 83 دینا، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ بھی قرآن سے دلیل پیش کیجئے۔ آپ دیکھیے اس کو کہتے ہیں قرآن، اس کو کہتے ہیں یہ جو جملہ ہے قرآن کا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا۔ اب پوچھا قرآن میں آیت بتا دیجئے، تو کہا ہاں یہ مجھ سے پوچھو، ہم وارث قرآن ہیں، کسی سے پوچھو گے تو شاید تمہیں نہیں بتا سکے گا، لیکن ہم وارث قرآن ہیں، ہم سے پوچھو تو بتائیں گے قرآن میں کہا بتائیے؟ کہا سورہ توبہ آیت نمبر 25 پڑھ لے۔ پوچھا کیا ہے آگا؟ کہا قرآن پڑھ، سورہ توبہ کی 25 نمبر میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے ڈھیر ساری جگہ پر تمہاری مدد کی۔ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری مدد بہت ساری جگہ پہ کی۔ تو پوچھا کتنی جگہ پہ مدد کی تھی یہ بتا دو۔ بھائی دیکھیے اب بات آ گئی نا کہ اللہ کرام نے بہت ساری جگہ پہ مدد کی تھی، دوسری طرف کہہ رہے کہ ہم نے بہت سارے صدقے کی نظر کی تھی، دونوں ملا لیجئے نتیجہ نکل جائے گا۔ پوچھا اللہ کے رسول کی کتنی جگہ مدد کی؟ کہا اللہ کے رسول کی 83 جگہ مدد کی۔
کہا اسی لیے تم کرے 83 دینار دے تو معاملہ حل ہو جائے۔ اب جب یہ سنا تو کہتے آپ کو علم کہاں سے ملا ہے، آپ کو یہ سب پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہا فرمایا تم کو پتہ نہیں کرسی ہڑپ لینے سے کوئی امام نہیں بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے امام مبین، یہ ہے وہ امام مبین جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رکھ دیا۔ علاج چاہیے امام مبین، ہدایت چاہیے امام مبین، علم چاہیے امام مبین، قرب چاہیے امام مبین، رضایت چاہیے امام مبین، جنت چاہیے امام مبین۔ اگر کچھ نہیں چاہیے، جہنم چاہیے، تو امام کو چھوڑ دیجئے۔ یہ ایک سیدھا سا قانون ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ہمارے اماموں کو وہ شان بخشی ہے جس شان کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک عجیب چیز ہے، جب پہلا امام تھا جو منبر کوفے پہ کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اس لیے کہ تم اگر میں نہیں ملا تو تمہیں سوال کا جواب بھی نہیں ملے گا، میں ہی ہوں جو تمہارے سوالوں کا جواب دے سکتا۔ اب یہ ایک طرف پڑھیے آپ، یہ پہلے امام ہیں، اور 10ویں امام کے پاس آ جائیے، بھلے ممبر پہ آ کے نہ کہہ رہے ہوں سلونی سلونی، لیکن پورے عرب پوری مملکت میں پتہ تھا اگر کسی سوال کا جواب چاہیے تو سوائے علی ابن محمد کے کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ علم الہی جو ہمارا وہاں سر چڑھ کے بولتا ہے۔ کسی چیز کی بھی چاہیے آپ کو۔ بس عزیزان گرامی، بات اور مزید آگے نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ اور موقع ملا تو امام کی زندگی کے اور پہلو عرض کروں گا۔ آج وہ شب ہے جس شب امام محمد تقی علیہ السلام کے وہاں اللہم صلی علی محمد وہ بچہ پیدا ہوتا ہے جس نے اپنے علم سے ساری دنیا کو نورانی، جس نے بہت سارے لوگوں کو ایمان کو سیدھا سیدھا کر دیا، جس نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی کو ہادی بنا کر بھیجتا ہے تو اس کی ہدایت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ الہی بحق علی ابن محمد و بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے میرے معبود، ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، شیعان علی جہاں میں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، ہم سب کے رزق حلال برکت عطا فرما، ہم سب کو تمام آسمانی اور دنیاوی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔